السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب قال امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ حدثنی عبداللہ بن محمد الجعفی قال حدثنا ابو احمد الزبیری قال حدثنا عبد الرحمن بن غسیل عن حمزة بن ابی اسید والزبیر بن المنذر بن ابی اسید عن ابی اسید رضی اللہ عنہ قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر اذا اکثبوکم فرموہم واستبقوا نبلکم۔ یہ کتاب المغازی کا باب نمبر 10 ہے، اور امام بخاری نے صرف اتنا لکھا ہے بابن، ھذا بابن، یہ باب ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایسا کیا ہے کہ کچھ ابواب مجمل اور مبہم طور پر رکھے ہیں، یعنی واضح عنوان نہیں ہے۔ اب جیسے باب فضل اصحاب بدر، باب قتل ابی جہل، لیکن کہیں کہیں ایسا کرتے ہیں بابن، یعنی یہ بھی ایک باب ہے۔ تو ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ یا تو اس باب کی حیثیت گزشتہ باب کے ضمیمے کی ہوتی ہے، اور یا اس باب کا تعلق عمومی انداز میں کتاب المغازی سے ہوتا ہے، اور اس میں غزوات کے تعلق سے کچھ باتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ ویسے دیکھیے، غزوہ بدر کی بات چل رہی تھی، تو اس باب کا تعلق بھی غزوہ بدر سے ہے، یعنی اصحاب بدر کی فضیلت سے نہیں، لیکن کسی حد تک اس کا تعلق غزوہ بدر سے ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن جب جنگ ہو رہی تھی، اذا اکثبوکم فرموہم، یہ اکثبو باب فعل سے فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب ہے، اے اذا قربو، یہ اکثبا بمعنی قربا، یعنی یہ لازم ہے۔ باب فعل کبھی کبھی لازم بھی ہوتا ہے۔ جب دشمن تم لوگوں سے قریب ہوں تو ان پر تیر برساؤ، تیر اندازی کرو، مگر یاد رکھو وَاسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ، اپنے تیروں کو ایک کے بعد دیگرے پھینکو، اپنے تیروں کو باقی رکھو، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم اپنے ترکش کو تیروں سے خالی کر دو اور پھر بعد میں پچھتانا پڑے۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے ماہر جنگ تھے، بحیثیت سپہ سالار اور بحیثیت ایک جنگ کے ماہر کے، آپ کے مشورے، آپ کی تجاویز، آپ کی رائے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ آج کل تو اس موضوع پر کافی کچھ لکھا جا رہا ہے کہ آپ کتنے کامیاب جنرل اور سپہ سالار تھے۔ تو اس میں آپ نے بتایا ہے کہ جب دشمن بہت دور ہوں تو تیر سے نہ مارو، تیر ضائع ہو جائیں گے۔ جب ذرا کچھ قریب ہو جائیں تب ان کو تیر سے مارو، اور سارے تیر بیک وقت نہ خرچ کر دیا کرو، یعنی ارموہم ببعض نبلکم لا بجمیعہا، یہ مطلب استبقوا نبلکم کا۔ تو دیکھیے، اس کا تعلق بھی غزوہ بدر سے ہے،
اور آگے کی روایت ہے حدثني محمد بن عبد الرحیم قال حدثنا ابو احمد الزبیری قال حدثنا عبد الرحمن بن غسیل عن حمزة ابن ابی اسید والمنذر ابن ابی اسید عن ابی اسید رضی اللہ عنہ قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر اذا اکثبوکم یعنی اکثروکم، جب بڑی تعداد میں تمہارے پاس آ جائیں، فرموہم تو ان کو تیر سے مارو، واستبقوا نبلکم یعنی اور ان کو ایک بعد دیگرے تیروں سے مارو، ساری تیر ختم نہ کر دو۔ تو اس کا تعلق بھی غزوہ بدر سے ہے۔ گزشتہ روایت دوسری سند سے ہے بعض الفاظ کے اضافے کے ساتھ۔ اس باب کی ایک روایت اور ہے، یہ قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زہیر قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضی اللہ عنہما قال جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الرماة یوم احد عبداللہ بن جبیر فاصابوا منا 70 وكان النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابه اصابوا من المشرکین یوم بدر 40 و100 70 اسیرا و70 قتیلا قال ابو سفیان یوم بیوم بدر والحرب السجال۔ یہ حدیث بھی غزوہ بدر کے تعلق سے ہے، لیکن اس میں کچھ اور اشارات موجود ہیں۔ براء بن عازب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رمات پر آپ نے کچھ تیر اندازوں کو مقرر کر دیا تھا اور ان کا قائد یا کمانڈر عبداللہ بن جبیر کو بنایا تھا۔ دیکھیے غزوہ احد سن 3 ہجری میں پیش آیا ہے اور میں نے مقام احد دیکھا ہے اور وہ جبل الرمات بھی دیکھا ہے۔ جہاں جنگ ہو رہی تھی اس کے پیچھے پہاڑ ہیں اونچے اونچے، اور 2 پہاڑوں کے بیچ میں ایک راستہ آنے کا ہے، یعنی درہ یا جس کو وادی کہتے ہیں، وادی نہیں بلکہ درہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تھی کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کفار و مشرکین سے ادھر جنگ میں لگ جائیں اور پیچھے سے کفار و مشرکین کا کوئی ٹکڑا فوج کا آ کر ہم پر حملہ کر دے۔ تو آپ نے جبل الرمات پر 50 تیر اندازوں کو مقرر کر دیا اور ان کا کمانڈر آپ نے عبداللہ بن جبیر کو بنایا تھا۔ غزوہ احد میں اس کا ذکر آئے گا۔ آپ نے یہاں تک کہا تھا کہ دیکھو، آپ نے تاکید کی تھی کہ ہم لوگ ہاریں یا جیتیں، تم لوگ ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں جو درہ ہے وہاں تم لوگ ٹھہرے رہنا۔ اگر تم لوگ دیکھنا کہ ہماری لاش کو چڑیاں نوچ رہی ہیں اور ہم شکست کھا گئے ہیں، تب بھی تم لوگوں کو وہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی اور جنگی بصیرت تھی، آپ کو اندازہ تھا اس مقام کی اہمیت کا، لیکن بڑی تفصیل اس کی ہے۔ جب جنگ کے پہلے راؤنڈ میں مسلمان غالب آ گئے اور بھگدڑ مچ گئی کفار و مشرکین میں، عین اس موقع پر 5-6 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے خالد بن ولید جو اس وقت رضی اللہ عنہ کے مستحق نہیں تھے، انہوں نے دیکھا کہ جبل الرمات غالب ہو گیا ہے۔ ہوا یہی کہ جب مسلمان غالب آ گئے پہلے راؤنڈ میں، جنگ کے پہلے مرحلے میں، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اب تو مقصد حل ہو گیا ہے۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ یہاں رہیں جب تک کہ ہم کو فتح حاصل نہ ہو جائے، لیکن عبداللہ بن جبیر اور کچھ لوگ باقی رہ گئے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کافر تھے، انہوں نے پیچھے سے زبردست حملہ کیا اور پلاننگ تھی، پروگرام تھا کفار و مشرکین کا
اور اس کے بعد پھر آگے سے کفار مشرکین نے حملہ کیا. اس طرح سے مسلمانوں کی فوج کفار و مشرکین کی دو طرفہ فوج میں پس کر رہ گئی، اور دوسرے راؤنڈ میں پلڑا کفار مشرکین کا بھاری رہا. اسی کی طرف اشارہ ہے کہ فَأَصَابُوا مِنَّا 70، یعنی لوگوں نے ہم میں سے 70 لوگوں کو قتل کر دیا. غزوہ احد میں 70 لوگ قتل کر دیے گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی نے مشرکین میں سے غزوہ بدر کے دن 120 40 و 100 140 لوگوں کو آپ نے قتل کیا تھا. یعنی 140 لوگوں کو آپ نے پا لیا تھا، 70 کو قیدی بنا کر اور 70 کو مقتول بنا کر. دیکھیے اس میں غزوہ بدر کا تذکرہ ہے کہ غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین میں سے 70 کو قیدی اور 70 کو مقتول بنا لیا تھا. اس کا ذکر آگے بھی آئے گا. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کافر تھے، انہوں نے ایک بڑا بلیغ جملہ کہا. یعنی جب غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید کر دیے گئے، کافی نقصان مسلمانوں کا ہوا، تو ابو سفیان نے کہا کہ یہ یوم بیوم بدر، ھذا یوم بیوم بدر، یعنی یہ آج کا دن بدر کے دن کے بدلے میں ہے. یعنی غزوہ بدر میں ہمارے میں سے 70 لوگ قتل کیے گئے تھے، اور تو غزوہ احد میں مسلمان 70 قتل کر دیے گئے ہیں. یہ ابو سفیان نے خوشی کی اظہار کرتے ہوئے کہا تھا یوم بیوم بدر والحرب والسجال. یہ سجال واحد سجل، بڑا ڈول، حصہ، یعنی جنگ ڈول کی مانند ہے، جنگ ڈول کی مانند ہے. دیکھیے مطلب یہ کہ جنگ میں کبھی پلڑا کسی کا بھاری ہوتا ہے، کبھی کسی کا بھاری ہوتا ہے. جیسے یہ ڈول ہوتا ہے، پہلے زمانے میں میں نے خود دیکھا ہے، یہ کنویں میں ڈول لگے رہتے ہیں چرخی پر، اور اس کو بیل کھینچتے ہیں اور ڈول گھومتا رہتا ہے، اور بھرا ہوا ڈول آ کر کے پانی گرا دیتا ہے، پھر نیچے چلا جاتا ہے. تو جیسے ڈول کے بعد دیگرے آتا جاتا ہے، ایسے ہی الحرب سجال، الحرب بیننا سجال، جنگ ہمارے درمیان ڈول کی طرح ہے. تو اس میں بھی غزوہ بدر کا تذکرہ ہے. اور آگے غزوہ بدر ہی کے تعلق سے یہ عام باب کے تحت یہ روایت ہے کہ قال الامام بخاری رحمہ اللہ حدثني يعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابراہیم بن سعد نبی عن جدی قال عبد الرحمن بن عوف انی لفی الصف یوم بدر اذا التفت فاذا عن یمینی وعن یساری فتیان حدیث السن فکانی لم آمن بمکانہما اذ قال لی احدہما سرا من صاحبی یا عم ارنی ابا جہل فقلت یا ابن اخی ما تصنع به قال عهدت الله ان رأيته ان اقتله او اموت دونه فقال لي الاخر سرا من صاحبه مثله قال فما سرني اني بين رجلين مكانهما فاشرت لهما اليه فشد عليه مثل الصقرين حتى ضرباه وهما ابن عفرا. اس حدیث میں معاذ اور معوذ کی شجاعت اور بہادری کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کا ذکر تھوڑا سا پہلے بھی آ گیا ہے، اور میں نے پہلے ایک بات یہ بتائی ہے، آگے ذکر کریں گے ہم. دیکھیے یہ
معاذ اور معوذ یہ دونوں نوعمر تھے اور پہنچ گئے جنگ بدر میں. تو عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں صف میں تھا غزوہ بدر کے دن، تو میں متوجہ ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے دائیں اور میرے بائیں دو نوعمر جوان ہیں. ایسا لگ رہا تھا کہ میں دشمن سے محفوظ نہیں ہوں ان دونوں کی جگہ میں، یعنی مجھے خطرہ تھا کہ کہیں دشمن کے حملے کا نشانہ نہ بن جائے. یہ کہتے ہیں کہ اچانک ان میں سے ایک نے مجھ سے چپکے سے کہا، اس قال علی احدہما سدم من صاحبی یا عمّے، اے چچا ارینی ابا جہل، مجھے ابو جہل کو دکھا دیجیے. آپ ابو جہل کو نہیں پہچانتے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے بھتیجے تم ابو جہل کے ساتھ کیا کرو گے؟ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس بات کا عہد کیا ہے کہ اگر میں ان کو دیکھوں گا تو قتل کر دوں گا. وہ اسلام کا، مسلمانوں کا عظیم ترین دشمن ہے. او اموتدون ہو، یا اس راستے میں میں خود شہید ہو جاؤں گا. دوسرے نے بھی یہی بات اپنے ساتھی سے چپکے سے کہی. تو عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں فما سرنی انی بین رجلین مکانہما فاشرت الیہما، تو مجھے اس بات سے خوشی نہیں ہوئی کہ میں دو مردوں کے درمیان تھا ان کی جگہ پر. یعنی عبدالرحمن کہتے ہیں کہ وہ بیچارے نوعمر جوان تھے اور کاش میں دو مردوں کے درمیان ہوتا. لیکن کہتے ہیں کہ میں کیا کرتا، ان حضرات کا، ان دونوں کا اصرار تھا. میں نے اشارہ کیا کہ وہ ابو جہل ہے. کہتے ہیں فشد علیہ مثل الصقر، صقر کے معنی ہوتے ہیں گدھ، عقاب. یہ فارسی اور اردو شاعری میں شاہین بولتے ہیں عقاب. علامہ اقبال وغیرہ نے عقاب کا استعمال کیا ہے. تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اٹھانے کے لیے. تو صقر جمع صقور، گدھ اور عقاب کے علاوہ ہر وہ پرندہ جو شکار کرے. تو شکرا اس کو باز کہہ سکتے ہیں، ترجمہ باز کر سکتے ہیں. اور شد علیہ یشد شدن، حملہ کرنا. وہ دونوں ٹوٹ پڑے ابو جہل پر باز کی طرح، دو باز کی طرح. حتی ضرباہ، یہاں تک کہ ان دونوں نے اس کو تلوار سے مارا. لیکن جیسا کہ پہلے ذکر آیا ہے، ان دونوں کے تلوار مارنے کی وجہ سے ابو جہل مرا نہیں تھا. اس کے بعد بھی وَكَانَ بِهِ رَمَقٌ مِّنْ حَيَاتِ، زندگی کی رمق باقی تھی. تو اس کے بعد عبداللہ بن مسعود نے ان کا سر تن سے جدا کیا تھا. اور اسی لیے جب غزوہ بدر ختم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار، ابو جہل کی تلوار عبداللہ بن مسعود کو دی تھی. اور معوذ بن افرا یہ غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تھے. اس لیے ابو جہل کا پورا سامان، جنگی سامان معاذ کو مل گیا تھا. میں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ معوذ افرا کے لڑکے ہیں، لیکن معاذ افرا کے لڑکے نہیں ہیں. صحیح مسلم میں اس طرح آیا ہے معاذ بن عمرو بن جموح، معوذ بن حارث. تو ان کی ماں کا نام افرا تھا. ابن حجر کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ دونوں آدمی کی ماں کا نام افرا تھا. خیر چلیے، مشہور یہی ہے معاذ اور معوذ جو افرا کے لڑکے. تو امام بخاری نے اس حدیث کا ذکر کر کے معاذ اور معوذ کی شجاعت اور بہادری کا ذکر کرنا چاہا ہے. بس یہاں صرف اس حدیث کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے، اور یہ بھی اس باب کے تحت ہے. اصل میں یہاں جو
مجمل طور پر بابن کہا ہے تو اس طرح کے باب میں متفرق چیزوں کا ذکر آتا ہے. دیکھیے غزوہ بدر کے تعلق سے متفرق امور کا ذکر اس باب کے تحت آ گیا ہے، اس لیے کوئی خاص عنوان نہیں قائم کیا ہے. جیسے اس باب کی پہلی حدیث میں اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جنگی ہدایت کا ذکر ہے، اور دوسری حدیث میں یہ غزوہ بدر میں جو قتل کیے گئے تھے کفار و مشرکین، گویا اس کے بدلے میں ایک طرح سے غزوہ احد میں کچھ غلطی کی وجہ سے مسلمان شہید کر دیے گئے، ابو سفیان کا تذکرہ ہے. اور اس حدیث میں جو ابھی میں نے پڑھائی ہے اس میں معاذ اور معوذ کی بہادری کا تذکرہ ہے. دیکھیے اس باب کے تحت متفرق امور کا ذکر ہے، اس لیے امام بخاری کا بابن. اور آگے بھی ایک لمبی حدیث آ رہی ہے جو اسی بابن کے تحت ہے، اور پھر یہ سبق مکمل ہوا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.